آج قرآن پاک کی جو آیت ہم سنیں گے پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 278 اور 279 ہے۔ پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، بہت اہم حکم بیان ہوا ہے اور براہ راست ایمان والوں سے بات کی گئی ہے۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے قرآن میں کیا بات کی ہے یہ ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی وہ ڈائریکٹلی میں ریسیو بھی کروں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں۔ ترجمہ کیا ہے دو آیتوں کا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب آگے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن میں جا بجا ہمیں رب کریم نے اپنے خوف کا ذکر فرمایا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایمان والے ہو اللہ سے ڈر، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ آگے فرمایا پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ بعض اوقات کچھ آیتوں کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر اللہ کریم کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت یعنی سود حرام کا حکم جو ہے نازل ہونے سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، یعنی اس وقت تو وہ ناجائز نہیں تھا، اللہ کی طرف سے منع نہیں ہوا تھا۔ اب بہت سارا سود لینا باقی تھا، یعنی جو پروفٹ تھا وہ ان کا لینا باقی تھا، اور اب قرآن کا حکم آیا اور حکم یہ دیا گیا کہ اب پچھلا سود جو آپ نے لینا ہے وہ بھی لینے کی اجازت نہیں، وہ معاف کر دو، وہ چھوڑ دو، وہ ختم کر دو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود لینا باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ سود کی حرمت کا یعنی سود حرام ہونے کا حکم نازل ہو چکا، اب اس کے بعد بھی جو سود کا لین دین کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لے۔ اعلان کیا کر دیا گیا؟ یہ کام کرنے والا گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اب یہ کتنا سخت حکم ہے، یعنی ہمیں ڈرایا گیا کہ جب اللہ سے کوئی جنگ کرے گا پھر تو اس نے بربادی ہو، پھر تو کوئی ایسا تو معاذ اللہ سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ میں اللہ سے جنگ کر کے جیت جاؤں گا، تو اس کا مطلب بربادی ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ کیوں؟ یہ شدید ترین وعید ہے، یعنی سمجھا دیا گیا کہ یہ اتنا برا کام ہے کہ یہ کہا اگر پھر بھی تم نہیں مانو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین کر لو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں کا اس زمانے میں سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تھا، ہم کس قابل ہیں؟ یہ کہہ کر وہ سب انہوں نے ان کاموں کو چھوڑ دیا، اس سے تائب ہو گئے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، آج کا مسلمان، اس زمانے کے مسلمان، جیسے ہی آرڈر نازل ہوا، جیسے ہی حکم نازل ہوا، اچھا یہ ایک بار نہیں ہوا، اسلام کی اگر تاریخ پڑھیں تو کئی بار ایسا ہوا، کیونکہ اسلام گریجولی نازل ہوا، وقتاً فوقتاً اسلامی احکام جو ہیں آرڈر آف اسلام وہ وقتاً فوقتاً آتے گئے۔ تو اسلام میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ شراب حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو لوگ پیتے تھے شراب، جب حرام نہیں تھی تو ان کو گناہ بھی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی شراب کی حرمت کا، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی، یعنی لوگوں نے اپنے برتن توڑ دیے، اپنے شراب کے کوزے جو بھی تھے سب بہا دیے۔ اللہ کا حکم آ گیا اب میں نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سود کا کاروبار چلتا تھا، جیسے ہی آرڈر آ گیا، جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، یعنی آج کے زمانے کے لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے نکلتے تھے، معاف کر دیں، ختم، اللہ کا حکم آ گیا، فنش۔ یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ تھا۔ اچھا بڑی ایک باریک سی لائن ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ قوم تھی جو شراب پیتی تھی اور گناہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، عادت میں بھی تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو سود کا کاروبار کرتی تھی اور گناہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آرڈر ابھی نہیں آیا تھا حرام کا، یعنی آدھی لائف یہ زندگی کا بہت سارا وقت گزرا وہ کام کرتے کرتے، حکم آیا وہ سب چھوڑ دیا۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں شراب حرام ہے نا، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہے سود حرام ہے، ہمیں پتا ہے، مسلمانوں کو پتا ہے، یعنی معلوم ہوتے ہوئے مسلمان شراب پی رہا ہے۔ فرق دیکھیے، وہ جب پیتے تھے وہ جائز تھا، جب وہ سود کا کام کرتے تھے حرام نہیں ہوا تھا۔
مگر حکم آیا تو جو عادتیں تھی وہ رائٹ اوے، ایسا نہیں تھوڑے دنوں بعد تھوڑا وقت لے لیں یار ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اگلے سال توبہ کر لیں گے، نہیں، ادھر حکم نازل ہوا، ادھر برتن ٹوٹنا شروع ہو گئے، ادھر شراب بہنی شروع ہو گئی، ادھر حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے یا جو بھی لوگ تھے کہا حضور ہم نے بس معاف کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا، لبیک، ہم پر اللہ کا حکم نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا کیا یہ بچپن سے نہیں سن رہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا جو اللہ سے جنگ کرتا ہے؟ مگر آج لالچ، اچھا لوگوں کو الگ الگ اسٹائل سے یہ جو سودی ادارے ہیں، سودی جو کارپوریٹس ہیں یا جو بھی ادارے ہیں وہ اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں؟ پریشانی کس بات کی؟ گھر بنانا ہے ہم آپ کو قرضہ دیں گے، موٹر سائیکل چاہیے ہم آپ کو قرضہ دیں گے، اچھا گاڑی چاہیے ہم آپ کو قرضہ، بچے کی شادی کیوں گھبرا رہے ہو ہم آپ کو قرضہ دیں گے، تو پھر سود بھی تو لے رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ابھی تو کام پورا کر لو نا، ابھی تو ذرا تھوڑا عزت رہ جائے، ابھی بچی کی شادی کر لوں، ابھی اچھی گاڑی لے لوں، ابھی گھر بنا لوں، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا۔ ہم نے کئی لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے امپائر، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہم نے بکتے دیکھی ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے پیچھے سے بات کیا نکلتی ہے؟ تو یہ سب کچھ سود پر قائم تھا، یہ سب کچھ حرام پر قائم تھا۔ ارے جب رب نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا کہ اللہ سے جنگ ہے تو مجھے بتاؤ نا، کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے، تھوڑے عرصے عیش کر لے گا پھر مار پڑنی ہے اسے، اور جتنے عرصے عیش بھی کیا تو وہ حرام پر کیا نا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کس قدر حدیثوں میں سود کے بارے میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ لیکن پہلے میں ایک اور بات بھی بیان کروں، ایک بات سمجھنی ہے، دو ایسے گناہ ہیں جن پر اعلان جنگ کیا ہے اللہ نے، ان دونوں گناہوں سے ہمیشہ بچنا، آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، خاص تاکید کریں کبھی ان گناہوں کے قریب مت جانا۔ باقی گناہ بھی یقیناً گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، مگر دو ایسے گناہ ہیں جس پہ رب نے ڈائریکٹلی فرما دیا یہ اللہ سے جنگ، اس سے تو قریب بھی نہیں آنا ہے ورنہ مارے جائیں گے۔ ایک کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا، دوسرا حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ، کیا پتہ چلا؟ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور سود کا کام کرنے والے سے رب جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اب یہ دو باتوں سے، اچھا سود سے بچنا تو واضح یوں ہے کہ اگر دل پکا ہے، ورنہ تو بندہ، اچھا آج کل کیا ہو گیا ہے کہ نئی پیکنگ میں شراب آ رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو جناب آپ کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے، یہ تو جناب آپ کا گفٹ ہے۔ علم تو ہے نہیں، ہمیں معلوم تو ہے نہیں۔ یاد رکھیے جو قرض پر نفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، جو قرض دے کر نفع لیا جاتا ہے، مال کے اوپر نفع ہوتا ہے، وہ عموماً سودی ہوتا ہے۔ ہاں اس کی اگر کوئی جائز صورت ہے تو وہ علماء بتائیں گے نا، میں اور آپ تو مفتیان کرام نہیں اپنی طرف سے فیصلہ کر لیں، یار میرا دوست کاروبار کر رہا ہے، ایسا کرو 5 لاکھ روپے لے لو، مہینے کے 10,000 روپے دے دینا، چلو کبھی 11 دے دینا، جیسی مرضی کبھی 9 دے دینا، آپس میں کہتے میں نے فکس تو نہیں کیا نا، میں کبھی 10 لیتا ہوں، کبھی 9 لیتا ہوں، کبھی 11 لیتا ہوں۔ ارے پیارے بھائی آپ نے نقصان کی تو جگہ ہی نہیں چھوڑی، آپ نے تو نفع ہی نفع رکھ لیا نا، تو اس کی ڈیٹیل ہے، یہ سود ہو جائے گا بعض صورتوں میں اور آپ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اگر آپ واقعی کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جائز دفع ملے تو شریعت میں صورتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کاروبار میرا ابا سے کاروبار سیکھا، میرے دادا بھی کاروباری تھے اور ہمیشہ سے اچھا کاروبار کر رہے ہیں، میں انہی کے سٹیپ کو فالو کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو چیک کروانے کی؟ نہ آپ کے والد صاحب مفتی تھے، نہ آپ کے دادا مفتی تھے، کہاں سے چیک کروایا آپ نے کاروبار؟ دیکھیں نا شریعت کا فیصلہ تو مفتیان کرام علماء کریں گے نا۔ بھائی میں نہیں کہتا ہر کاروباری ڈیل لے کر علماء کے پاس جائیں، ایک بار جا کر اپنا پورا کاروبار، بلکہ میں تو نوکری والے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک بار ان سے بات کر لیں کہ میں اس طرح کاروبار کرتا ہوں یا یہ نوکری کرتا ہوں، یہ میری ماہانہ آمدنی ہے، حضور مجھے بتائیں کہ میرا اس میں جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری آمدنی کا ایک ایک روپیہ حلال ہونا چاہیے۔ اچھا گڑبڑ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہماری ساری آمدنی حلال ہوتی ہے، کوئی ایک ایسا طریقہ چھوٹا سا ہم نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے جہاں ہماری شاید توجہ نہیں ہوتی، ہم معلومات نہیں کرتے، ادھر سے حرام آ رہا ہوتا ہے، یا وہ غلطی کی وجہ سے اتنا پورشن، اتنا حصہ میری آمدنی کا حرام ہو رہا ہو، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب مثال دیتا ہوں، نوکری ہو سکتا ہے یہ ساری بیان جو ہو رہا ہو تو جو نوکری کرنے والے بھائی ہم کہیں یار یہ تم پیسوں والوں کا مسئلہ ہے، سود کا کام تو وہ کرتے ہیں، ہم تو اچھا خاصا جاب کرتے ہیں۔ یقیناً جاب کرنے والے کے آمدنی میں حرام شامل ہونے کے چانسز کم ہیں، مگر چانسز ہیں۔ اب وہ کیسے ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ
ٹائم پہ نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا, اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, کام 7 گھنٹے کا کرتا ہے, اور جناب حاضری 8 گھنٹے کی لگ رہی ہے, پیسے بھی 8 گھنٹے کے لے رہا ہے. اور اگر آپ کے جو دیکھیں, ایک تو گورنمنٹ جاب ہے, اس میں تو آپ کسی سے معاف بھی نہیں کروا سکتے, وہ تو آپ کو پورے گھنٹے ہی دینے, کوئی معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا, تو لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے, آپ کو پورا ٹائم دینا پڑے گا. یہاں گورنمنٹ جاب میں تو گھر پہ بیٹھ کے لوگ حاضریاں لگا کے تنخواہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, سارا حرام نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اگر آپ کسی سیٹ کے پاس کام کرتے ہیں اور وہ جناب آپ کو کسی کام پر بھیجتے ہیں, اور آپ اس کام کے ساتھ اپنے بھی کام کر رہے ہیں, تھوڑا آرام بھی کر رہے ہیں, ٹائم بھی کم دے رہے ہیں, بہانہ لگا رہے ہیں, تو جتنی دیر آپ نے مزدوری یا کام یا جاب نہیں کی ہے, اتنی دیر کے پیسے لینا تو حرام ہو گیا نا, اگر اس کو پتا نہیں ہے. آپ شریعت کا حکم, کتنی خوبصورت ہماری شریعت ہے کہ جاب کرنے والا اپنے باس سے اجازت کے بغیر نماز کے ساتھ نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا, یعنی کیونکہ نفل نماز پڑھے گا تو اتنی دیر وہ اپنی جاب سے کام لے رہا ہے نا, کم کر رہا ہے, اجازت لے ورنہ نہیں پڑھ سکتا. ہم آپ بتائیں, جو شریعت مجھے اور آپ کو جاب کے دوران بغیر اجازت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے, وہ جناب اپنے دوستوں سے ملنے کی اجازت, موبائل فون پر گھنٹوں بات کر رہے ہیں, جو کام دیا وہ کام چھوڑا ہوا ہے. کئی لوگ کمپیوٹر پہ بٹھا کر ان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے, وہ کمپیوٹر پہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, اور جناب آخر میں حاضری لگا کر تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, چاہے کاروبار کر رہے ہیں, ایک بات یاد رکھیں, ایک نقطہ, 1 روپیہ بھی میری اور آپ کی روزی میں حرام نہیں آنی چاہیے. اب آپ کہیں گے یار ہزاروں روپے کماتا ہوں یا لاکھوں کماتا ہوں, تھوڑا بہت حرام آ جائے گا تو کیا ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک برتن ہو اور اس برتن میں آپ ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر دیں, ایک بالٹی لیں اور اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر دیں, اور اس میں 2 قطرے پیشاب کے ڈل جائیں. اب آپ وہ دودھ پیئیں گے, ٹھنڈا میٹھا, پوری بالٹی ٹھنڈا میٹھا ہے, آپ کیا کہیں گے, 2 قطرے نے اس پوری بالٹی کو ناپاک کر دیا. ایسے ہی بالکل اسی طرح آپ کی روزی تو پاک ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے حرام کے پیسے بھی ہماری اس پوری روزی کی برکت کو حرام. اور آپ یاد رکھیے, حرام کمانے والے کی بہت ساری نحوستیں ہیں, مگر ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں, کہتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوتی, مشکل آسان نہیں ہوتی, برکت نہیں ہے, ٹینشن بہت ہے, میں رات کو پراپر سو نہیں سکتا, بچوں میں خوشیاں نہیں ہیں, فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں. خدا را چیک کر لیجئے آپ کی روزی میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا گڑگڑا کر رو رہا تھا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا سن لے. حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے, اللہ سے باتیں کرتے تھے, تو آپ نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے, یہ تجھے اتنا رو رو کے پکار رہا ہے. ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں, اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کی. عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے, یہ جو پہنتا ہے یہ حرام. اب میں روزے بھی رکھوں, میں نمازیں بھی پڑھوں, میں جناب مقدس مقامات پر بھی جاؤں, میں رو رو کے دعائیں بھی کروں, لیکن روزی حرام ہے, پھر کدھر سے دعائیں قبول ہوں گی, عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. اچھا پھر بچوں کو جو آپ حرام کھلاتے ہیں, اچھا لوگ کہتے ہیں میں اس لیے غلط کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. آپ غلط کر رہے ہیں. جو اپنے بچوں کے لیے حرام کما رہا ہے, روایتوں کا یہ مضمون ہے کہ جو باڈی, جو جسم حرام سے بڑھتا ہے, حرام سے پلتا ہے, وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل ہے. آپ تو اپنے بچوں کو جو نشو نما ہو رہی ہے, جو ان کی گروتھ ہو رہی ہے, وہ حرام سے کر رہے ہیں. بچے کے لیے دودھ لا رہے ہیں, بچے کے لیے کھانا لا رہے ہیں, بچے کے لیے جو بھی لا رہے ہیں, اگر وہ حرام سے ہے تو آپ سوچیں. کچھ لوگ تو ایسی جاب تلاش کرتے ہیں کہ یار جاب 40,000 کی, اوپر کی کمائی لاکھوں کی ہے. نہ کرو ایسا, یہ اوپر کی کمائی آپ کما تو لوگے, مگر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. میں نے اسی ممبر پر بیٹھ کر ایک جملہ کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں, کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے. میں نے کیلکولیشن کی تھی, اور میری اس کیلکولیشن کو آپ سب سمجھیے. اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا کتنا فیصد میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں, سب لوگ غور کر لیں. نوکری والے بھائی بھی, کاروباری بھائی, اپنی سوال کیا ہے, اپنی زندگی میں اپنی پوری زندگی کی کمائی کا اپنی ذات پر, پرسنل میری ذات پر میں کتنا خرچ کرتا ہوں. میں نے حساب کیا 5%, صرف 5%. باقی کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ بیوی پر, بچوں پر, ماں باپ پر, فیملی پر, یا بندہ کافی سارا چھوڑ کے مر جاتا ہے. اپنے اوپر بندہ خرچ بہت تھوڑا کرتا ہے. ہم تو بعض اوقات اپنے نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے, بچوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہماری خواہشات کم, فیملی بچوں کی زیادہ ہوتی ہے. اچھی بات ہے, اپنے بچوں پہ لوگ اچھا خرچ کرنا چاہیے, مگر تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب 100 روپے کمائے میں نے, اپنے اوپر کتنے خرچ کیے؟ 5. جواب دیجئے کتنے خرچ کیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب کتنے کا دوں گا؟ 100 روپے. پوائنٹ سمجھیے, کمائے کتنے؟ 100, خرچ کتنے کیے؟ 5. جواب کتنے کا دوں گا؟ اگر وہ 100 حرام کے کمائے, خرچ تو 5 ہی کیے, مار پورے 100 کی پڑنی ہے, عذاب پورے 100 کا میں اٹھاؤں, باقی لوگ مزے کریں. تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے بھائی. جب میں نے اپنے اوپر خرچ 5% ہی کرنا ہے, مشکل سے بہت شوقین آدمی ہے تو 10% کر لے گا, اس سے زیادہ نہیں. باقی تو بندہ جیتا ہی دوسروں کے لیے ہے. جب میں نے دوسروں کے لیے کرنا ہے تو بار میں کیوں کھاؤں بھائی؟ میں نے حلال کمانا,
اور آپ یقین کریں جس دن آپ نے طے کر لیا نا میں نے حلال کمانا ہے، اللہ نے آپ کے لیے راستے کھول دینے، وہ آپ کو سکون بھی دے گا، وہ برکت بھی دے گا، وہ آسانی بھی دے گا۔ کچھ آزمایا جائے گا، ٹیسٹر ضرور لگتا ہے، بندہ کہے یار آج حرام کا شٹر بند کیا، کل حلال کا کھلا کیوں نہیں، تھوڑے دن لگیں گے، چیک کیا جائے گا پکا بھی ہے کہ نہیں، کہ اللہ کو نہ آزمایا کرو، اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ ہاں اللہ کو لوگ آزما رہے ہوتے ہیں، دیکھو مولانا صاحب نے تو کہا تھا ایک دروازہ بند ہوگا 10 کھلیں گے، میرا تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔ کچھ آزمایا جائے گا، غلط کیا تو اس کی سزا نہیں ملے گی، اتنے دن تک رشوت کھاتے رہے، سود کھاتے رہے، شراب کا کام کرتے رہے، کوئی سزا نہیں ملے گی، نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جب دروازہ کھلے گا نا، اور ایسی مثالیں موجود ہیں، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سود کے خلاف فیصلہ کیا، اپنی فیکٹری بیچ دی، اپنی پراپرٹی بیچی، اپنا کاروبار بند کیا کہ آپ سود نہیں کریں گے، اللہ سے جھگڑ کر کے کیا کرنا ہے، اللہ نے ان کو پہلے سے اچھا کھڑا کر دیا اور ان کے کام اور اچھے ہو گئے۔ اور پھر جب دعائیں قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے نا کہ حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، بڑا خوبصورت سوال ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی پاک سے کیا۔ حضرت سعد بڑے کمال کے صحابی ہیں، آپ کو بتاؤ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، he is one of those 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی زبان سے فرمایا تھا یہ جنت میں ہے، یہ جنتی ہے۔ تو حضرت سعد نے ایک بڑا کمال کا سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ آئے مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے، کتنا کمال کی بات ہے۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بہت طویل جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے ختم قرآن کرو، تب جا کے تم مستجاب الدعوات جاؤ۔ نو، اونلی ون لائنر آنسر، ایک جملے میں میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جائے۔ آئے ہائے میری غذا پاکیزہ، میری روزی حلال، اب دعائیں قبول۔ اب مجھے بتاؤ مسئلہ کیا رہے گا؟ ہم پیسوں سے مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں اور پیسے حرام کما لیتے ہیں۔ پیسے حلال کر لو، روزی حلال کر لو اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دو نا، اے اللہ بیماری دور کر دے، نہیں ہے علاج کے پیسے، اے اللہ تھوڑے مگر حلال ہے، اتنے بڑے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا۔ مگر جب آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے تو میرا رب بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، میرا رب بغیر کسی ایفرٹ کے آپ کی مشکل دور۔ آپ کو لگتا ہے پہاڑ جتنی مشکل ہے، میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ وہ رب ہے جب چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل راستے دے دیتا ہے، یہ وہ رب ہے جب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے تو بہت بڑی آگ جو ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیتا ہے، وہی میرا رب ہے جب وہ چاہتا ہے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالتا ہے اور مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کنویں میں پھنس گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے سامنے آگ کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے آگے غموں کا دریا ہے، راستہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف بڑھ جائیں، حرام چھوڑ دیں، وہ رب راستے بھی نکالے گا، وہ آگ کو باغ بھی بنائے گا اور آپ کو غموں کے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کرے گا۔ اصل چیز وہ بھروسہ چاہیے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا نا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، the condition is only one، ایمان نہیں ہے نا، وہ والا اللہ پر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان، آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج قرآن پاک کی جو ہم نے آیت سنی ہے اس میں سود کی حرمت، سود کتنا بڑا گناہ ہے، اور سود کا کام کرنے والے کو اللہ نے فرمایا پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر نہیں چھوڑنا ہے تیار ہو جاؤ۔ حدیث بھی سن لیجیے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچو جو تباہ کرنے والی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، اسے ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، جو مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں بلا کسی شرعی وجہ۔ نمبر 4 فرمایا سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دوران مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ جہاد کے معاملات کے وقت۔ نمبر 7 پاک دامن شادی شدہ مومن عورتوں پر تہمت لگا۔ یہ 7 ایسے گناہ فرمائے جو تباہ کر دینے والے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی بستی میں زنا یعنی بدکاری اور سود پھیل جائے اللہ عز و جل اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، رشتوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ اب اسے ہلاک کر دو۔ سچ بتائیے کہ یہ دونوں بیماریاں پھیلی ہیں کہ نہیں پھیلی؟ بدکاری بھی عام اور سود کو تو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے، میری فلاں جگہ انویسٹمنٹ ہے تو میرے فلاں جگہ انٹرسٹ آتا ہے تو میں نے سود پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں۔ نہ کریں ایسا، نہ کریں، برباد ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے قرآن میں واضح مجھ سے اور آپ سے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو،
پھر یہ کام نہیں کرتے. اللہ مجھے اور آپ کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے، فقط حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے حلال میں ایسی برکت ڈال دے کہ کبھی حرام کا خیال بھی دل میں نہ آئے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی سود سے، رشوت سے اور حرام کے مال سے محفوظ فرمائے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ اگر دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دب کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 بار پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرد کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. کتنی گناہ کیوں نہ ہو جائے، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گر گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے. گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے. یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں. نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا. جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے. کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک. ایک گناہ میرے ماپیوں ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرا ماپیوں ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا. ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا. پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا. قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی. اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے. وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کرے. تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں.
سچی توبہ کر کر، ہاں سچی توبہ کر کر. اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. آپ معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا، اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں. بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی ہے. تم نے روزی دینے والے کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہیں اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے. ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے. اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام. تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہے نا، پریشانی میں ہے، تو ہمت نہ ہارے، اللہ پر بھروسہ رکھیں. پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا. سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے. باقی دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت صاف ہو جانی ہے نا. تو اللہ پر بھروسہ کر. پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں. یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن ہم بعض اوقات اس بات میں غلطی کر جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو میں روز یہاں سے کھانا مل جائے. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے. ایسے ہی ہونے لگا. بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا. ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی. کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی بھی گئی، دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. کہا بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے. اب وہ واپس آئی اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا. اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا. یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں. جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے. فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں. ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ میں راضی، میں سکھلوں چلے پاوا. یہ لیول آف توکل تھا نا. اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے، کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں. فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. شاعر مشرق ایسے تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی. بھروسہ کرو اپنے مالک، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے. سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی. تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی. اور ایک یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے. ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ہاں
کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار زکات دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں، قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے، یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق نے چھلانگ لگائی تھی، دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا. ادھر عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے، مگر عشق کے فیصلے ڈالے ہوتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا. اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے، ایسا توکل نصیب ہو جائے، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے، عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا. اس کے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا. یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھنا، وہی قرآن سکھا رہا ہے. اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہیں. اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا. اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا، اتنی بڑی پرابلم آ گئی، ایسی بیماری، ایسی ڈیفیکلٹی، اتنی مشکل، میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، میری زندگی ختم. اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے. اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں، یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا پھر خودکشی کرتا ہے. ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ، ان کو لگتا ہے ختم اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی وہ بے وقوفی ہے، یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی بیانات میں ایگزامپل دی ہے. آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر، اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، چونٹیاں کیا کریں گے؟ رک جائیں، کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا. کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے، ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا، بہت بڑی چیز ہو گئی. چونٹیاں رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی. اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا؟ راستہ کلیئر ہو گیا نا. آپ کے لیے کیا تھا یہ جواب تو دو. چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے سیب اٹھایا جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا. میری بات ذرا تسلی سے سننا، جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قادر ہے، وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے. ارے میری عقل تھوڑی، میرا دل چھوٹا، میرے حوصلے تھوڑے، مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا، مجھے لگتا ہے مر گیا، مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا. ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے. وہ تو حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا، 15 دن رہ گئے، اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی، یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے. بھروسہ چاہیے، یقین چاہیے. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم رب سے بھروسہ توڑ بیٹھے ہیں. مانگو نا اس سے. ایک اور آج کنفیوژن دور کر دیتا ہوں، ایک اور مشکل آج دور کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو مسجد میں بھی دعا کی، کعبے کے سامنے بھی جا کے دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، روزے رکھ کے افطار کے وقت بھی دعا کی، تہجد پڑھ کے بھی دعا کی، ساڈا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. تم کہتے ہو اللہ سے مانگو، ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، ہمارے اولاد ہی نہیں مل رہی ہے، پیسے ہی نہیں بڑھ رہے، نوکری نہیں مل رہی، گھر کرائے کا اپنا گھر ہی نہیں ہو رہا، کیسے اللہ پر بھروسہ کروں؟ یہ وہ پرابلم ہے کہ جہاں جا کر بندہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کا رب سے بھروسہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھو میری بات تسلی سے. آج کے اس بیان میں اپنے رب سے دوستی کر کے جانا، اپنے مالک سے محبت کر کے جانا. وہ خالق ہے میرا، وہ مالک ہے، وہ مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. سنو، جب دل میں یہ خیال آئے نا کہ اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا، اس وسوسے کو جھٹک دینا. اب میں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے، گلا اس کا خراب ہو، اور وہ رونے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے. بتاؤ آپ کھلاؤ گے اسے آئس کریم؟ شربت پلاؤ گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، گر گڑا رہا ہے. اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے کیسے باپ ہو یار، بچہ رو رہا ہے، کھلا دو آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے شربت؟ تو آپ جواب کیا دو گے؟ میں والد ہوں،
مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، اس کو رونے دو، اگر میں نے ابھی اس کو آئس کریم کھلائی تو یہ اور بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب میری بات تسلی سے سنو، دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، تم باپ ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے، وہ نہیں دے رہا، یہی بہتر ہے میرے لیے، مانو اس کے فیصلوں کو، میں مانگ رہا ہوں اولاد دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا ایسا بیٹا پیدا ہونا تھا جو مار کے مجھے ہی گھر سے نکال دیتا۔ آج اپنے رب پر بھروسہ لے کر جاؤ۔ حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کیا کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے۔ کبھی تصور تو کرو، اندھیری کال کوٹڑی ہوگی، مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمق نہیں آتی تھی، مگر وہ اللہ والے تھے، کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا میرا قصور ہے، تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں، تو ہی خالق، تو ہی مالک۔ ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے، یا اللہ تو نے ایسا کیا، اللہ نے پیچھے کر دیا، کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہے؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آنکھ کا، کتنی بار شکر ادا کیا پیر کا اور ہاتھوں کا اور زبان کا؟ کبھی دیکھا ہے ڈائلیسس کے مریض کو جس کے گردے فیل ہو جائے، پانی نہیں پی سکتا، ڈاکٹر کہتے پورے دن میں 1 گلاس پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، ترستا ہے پانی پینے کو، ہر تیسرے دن جا کے ڈائلیسس کراتا ہے۔ ہمارے گردے سلامت ہے، جتنا پینا ہے پیتے ہیں، جب پاس کرنا ہوتا ہے پاس کر دیتے، استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ نعمتیں یاد نہیں۔